تو میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لفظ خاتم کا معنی کیا ہے. اس جملہ ڈیٹیلز کے اندر بھی جانے کا وقت نہیں ہے. اس وقت میں خلاصہ بتا رہا ہوں تمام تر عربی لغات کو سامنے رکھتے ہوئے. قرآن پاک کے اندر یہ لفظ دو قراتوں کے طور پر پڑھا جاتا ہے. یہ خاتم النبیین کے طور پر بھی ہے جو معروف قرات ہے, اور اگر اس کو خاتم النبیین پڑھا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہے, بلکہ یہ بھی قرآن پاک ہی کی ایک قرات ہے. یعنی تا کی زبر کے ساتھ بھی ہے اور تا کی زیر کے ساتھ بھی ہے. اگر اس کو تا کی زیر کے ساتھ پڑھا جائے خاتم, تو یہ اس میں فاعل بنتا ہے, اور اس میں فاعل ہونے کے ناطے اس کا معنی ہے ختم کرنے والا. تو جب خاتم النبیین کا لفظ آپ استعمال کریں گے تو پھر اس کا معنی بن جائے گا کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے, آپ کو اللہ نے وہ شان اور ٹائٹل عطا کر کے بھیجا. پھر یہ لفظ تا کی زبر اور تا کی زیر ان دونوں کے ساتھ اسم کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے, اور جب یہ بطور اسم ہوگا تو ان کا معنی ہوگا آخر قوم, کسی قوم, کسی طبقے, کسی گروہ, کسی جماعت کے سب سے آخر میں آنے والا فرد, ایک یہ اس کا معنی ہے. اور پھر لفظ خاتم تا کی زبر کے ساتھ یہ اسم اعلیٰ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے, اور جب اسم اعلیٰ کے طور پر استعمال ہو تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے مہر. اور مہر کو خاتم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی ورق پر, کسی پیج پر, کسی صفحے پر کوئی تحریر لکھتے ہیں تو مہر اس کے آخر میں لگائی جاتی ہے, اور مہر لگ جانے کا معنی یہ ہے کہ اب چونکہ اس تحریر کے بعد مہر ثبت کر دی گئی ہے, اب مزید اس میں کچھ اور لکھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. اس کے اندر بھی آخری کا معنی پایا جاتا ہے. اس حوالے سے بھی خاتم النبیین کا معنی یہ ہوگا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس شان کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ آپ کی آمد کے ساتھ ہی سلسلہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا, اس پر مہر ثبت کر دی گئی. اب آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی. تو کوئی معنی بھی ہو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس آیت کریمہ کی ان کلمات پر غور کریں تو باری تعالیٰ نے جب یہ کلمات وارد فرما دیے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, تو اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ بڑا واضح اور دو ٹوک لفظوں میں اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں اب ہم نے قیامت تک کے لیے ختم نبوت کا صحرا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجا دیا. تو ان کلمات کے ذریعے ایک سفید دن کی طرح آقا کی شان ختم نبوت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے. مگر اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ اس پر بھی اگر غور کریں تو وہ بھی آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کر رہا ہے. اب آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں اور پہلے حصے پر غور کریں. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد, فرمایا لوگوں سن لو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم, یہ تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ, بلکہ یہ تو اللہ کے رسول ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ نے یہ بات کیوں بیان کی, اس کی ضرورت کیا تھی؟ آگے تو آقا کی شان ختم نبوت کو بیان کیا جا رہا ہے, اس حصے کا اس مضمون کے ساتھ کیا ریلیونس بنتا ہے؟ اگر اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر غور کریں تو اس حصے میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اسی شان ختم نبوت کا اعلان کیا. باری تعالیٰ نے ارشاد یہ فرمایا کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے. تو جوان مرد کا باپ ہونا کوئی عیب والی بات تو نہیں ہے.
مگر یہ کیوں اعلان کیا؟ آقا کی اس شان کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی انبیاء کرام علیہم السلام آئے جو جوان مردوں کے بھی باپ ہوئے، مگر آقا کے لیے یہ فرمانا کہ کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے، اس میں حکمت کیا تھی کہ جو آپ کو کسی جوان مرد کا باپ نہیں بننے دیا گیا؟ اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹے عطا کیے، مگر بچپن میں ہی ان کو وصال عطا کر دیا گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، خالق حقیقی سے جا ملے۔ کوئی آپ کا ایک بیٹا بھی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اگر آپ کے بیٹے بھی جوانی کی عمر تک پہنچتے تو ضروری تھا کہ ان کو بھی نبوت کی شان سے سرفراز کیا جاتا۔ اگر انہیں نبی نہ بنایا جاتا تو آپ کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں، بہت ساری مثالیں تو خود قرآن پاک کے اندر آپ کو مل جائے گی کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جو اس دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے کئی نبی ایسے تھے جو خود بھی نبی ہوئے اور اللہ رب العزت نے ان کے بیٹوں کو بھی نبوت کی شان سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی ہوئے اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جہاں نبوت ملی، وہاں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جہاں نبی بنایا گیا، وہیں ان کے لخت جگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی مقام نبوت عطا کیا گیا۔ تو باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ اسی طرح اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جوان بیٹے ہوتے تو ضروری تھا کہ ان کو بھی نبی بنایا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کو نبی نہ بنایا جاتا تو قیامت والے دن کئی انبیاء کرام ایسے کھڑے ہوتے جو خود بھی نبی ہوتے اور ساتھ ان کے بیٹے بھی مقام نبوت سے سرفراز ہوتے۔ ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نبی ہوتے، اور اگر جوان بیٹے ہو کر وہ نبی نہ بنتے تو دیگر انبیاء کرام جن کے بیٹوں کی بھی نبوت ملی تھی وہ اس حوالے سے جزون تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت پا جاتے، اور اللہ رب العزت کو یہ کسی صورت بھی گوارا نہ تھا کہ کسی بھی نبی کو کسی حوالے سے آقا پر کوئی عظمت اور فضیلت ملے، کیونکہ جس جس نبی کو جو ملا وہ تو ملا ہی محمد مصطفیٰ کے صدقے سے۔ ان کی فضیلت اللہ کو کیسے گوارا ہو سکتی تھی؟ لہذا اگر جوان بیٹے ہوتے تو ضروری تھا کہ ان کو بھی نبی بنایا جاتا، اور اگر ان کو نبی بنا دیا جاتا تو آقا کی پیشانی پر ختم نبوت کا صحرا باقی نہیں رہتا تھا۔ چونکہ آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج بھی سجانا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹے تو عطا کیے مگر کسی کو جمع نہ ہونے دیا، اس لیے کہ ختم نبوت کا تاج سجے تو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی پیشانی پر سجے۔ تو گویا آیت کریمہ کے اس حصے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اسی شان ختم نبوت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر حاضرین مکرم اسی آیت کریمہ کے اندر آپ کو ایک اور خاص بات کی طرف جو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ بات فرما دی کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں، تو سوال پیدا ہوا پھر وہ کیا ہے؟ تو آگے ان کی ایک شان بیان کی، فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو آقا کی شان رسالت کے ڈنکے بجائے، مگر جب آگے ختم نبوت کی بات آئی تو ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ باری تعالیٰ جیسے اپنے محبوب کی شان رسالت کا اعلان کر رہا ہے تو ہماری ناقص عقل تو یہ کہتی ہے کہ پھر آگے یوں کہتا وَخَاتَمَ الرُّسُلِ، اور ہم نے ان کو سلسلہ رسالت کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا، مگر آگے خاتم الرسل نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ہم نے اپنے محبوب مکرم کو سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو مولا خاتم الرسل کیوں نہیں فرمایا؟ اس میں ایک اہم بات جو بتانا چاہ رہا ہوں،
یاد رکھیں نبی اور رسول میں ایک فرق ہوتا ہے. نبی چھوٹا درجہ ہے, رسول اس سے اوپر والا درجہ ہے, اور ان دونوں کے اندر نسبت یہ ہے کہ ہر رسول وہ نبی ضرور ہوتا ہے. بغیر نبوت کے کوئی رسالت کے مقام پر فائز ہو ہی نہیں سکتا. وہ نبی ہوگا تو تبھی اس کو رسالت کے مقام پر سرفراز کیا جائے گا. تو ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ایک سادہ مثال سے اگر اسی بات کو آپ کے سامنے رکھوں, مثلا ایک شخص ہو, اس نے ایم اے کی ڈگری لی ہو, ماسٹر کیا ہوا ہو, تو جب اس نے ماسٹر کیا ہوگا تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہوگی کہ اس نے بی اے بھی کیا ہوا ہے, کیونکہ بی اے کرے گا تو تبھی اس کو ماسٹر کی ڈگری ملے گی نا. مگر ہر وہ شخص جس نے بی اے کیا ہوا ہو ضروری نہیں ہے کہ اس نے ایم اے بھی کیا ہوا ہو. بالکل یہی نسبت ادھر بھی ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے, ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو اگر اللہ رب العزت یہاں پر اپنے محبوب کے لیے خاتم الرسل کے کلمات استعمال کرتے تو کوئی من چلا یہ راہ نکال سکتا تھا کہ ہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ رسالت کا ختم کرنے والا تو بنا کر بھیجا, مگر اتنی گنجائش باقی ہے کہ بعد میں کوئی نبی آ سکتا ہے.